السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم اگر کسی گھر کی محض ایک طرف کی بیرونی دیوار گر جائے تو جس کی گرے
وہ کس قدر پریشان ہوتا ہے، پردے کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی کہ اب باہر سے گزرنے والوں کی نظر وہ گھر کے اندر تک پڑے گی، تو آپ اندازہ کیجئے ایسے لوگوں کے دکھ اور تکلیف کا کہ جن کی نہ صرف یہ بیرونی دیواریں بلکہ پورے کے پورے گھر گر گئے ہیں، اور گھروں کو چھوڑ کر وہ سڑکوں پر کھلے آسمان تلے یا آپ لوگوں کی مدد سے بھیجے ہوئے ٹینٹوں کے نیچے رات اور دن بسر کر رہے ہیں، ان کی تکلیف کا یا تو انہیں اندازہ ہے یا ان لوگوں کو اندازہ ہے جو خود بنفس نفیس جا کر وہاں ان کی حالت کا خود مشاہدہ کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، یا ان کی تکلیف کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، معلومات لیتے ہیں۔ سوال کرنے والے کے لیے سوال کرنا بڑا آسان ہے، وہ تو بلا جھجک پوچھ لیتے ہیں، لیکن بتانے والا جب بتاتا ہے تو سسکیوں کے نیچے اس کی آواز دب جاتی ہے۔ وہ سوال کرنے والے سے اپنے آنسوؤں کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ۔ کبھی وہ پیچھے اپنی جگہ، اپنی زمین، اپنے گھر کی طرف دیکھتا ہے، کبھی وہ سوال کرنے والے کی طرف دیکھتا ہے، اور کبھی وہ اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے کہ اللہ یہ آزمائش ہے، مرضی تیری ہے، تو نے ہمیں آزمایا ہے، یہ تیرا حکم ہے، تیری مرضی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں ہماری کچھ کوتاہیاں، غلطیاں، قصور، گناہ، نافرمانیاں وہ بھی ہوں، لیکن یہ آزمائش بہت بڑی ہے۔ ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک جلد سے جلد ان کی اس آزمائش کو دور کرے، اللہ ان کے دکھوں کا مداوع کرے اور انہیں مزید تکلیف سے بچائے۔ اور دعا ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کے رکھے کہ ہم مسلسل ان کے ساتھ تعاون کو جاری رکھیں، ہم ان کے دست و بازو بنیں، جن سروں سے دوپٹے وہ چھنیں ہم انہیں چادریں مہیا کریں، اور جن چہروں کی خوشیاں چلی گئی، اداسیاں ان چہروں پہ موجود ہیں، ہم ان چہروں پہ دوبارہ خوشی لانے کا سبب بنیں۔ اللہ وحدہ لا شریک اس کی ہمیں توفیق دے۔ معزز سامعین، ہمیں اسی چیز کا سبق دیا گیا ہے کہ اگر کہیں تمہیں کوئی ایسا ضرورت مند نظر آئے کہ جو اپنی ضرورت کو پورا نہ کر سکتا ہو، تم نے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا بوجھ اٹھانے والا کہیں چلتے راستے میں نظر آ جائے جو اپنا بوجھ نہ اٹھا سکتا ہو، اسے بوجھ اٹھوانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی صفات میں سے میں پہلے ان چیزوں پہ ایک دو مستقل خطبے وہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی سیرت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی جن صفات کا تذکرہ کیا تھا،
ان صفات میں یہ صفات بھی تھیں تحمل القلہ کہ آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدومہ جو کمانے کے قابل نہیں ہوتا، جو بیوائیں ہوتی ہیں آپ انہیں کما کے دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق آپ تو حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے مددگار ہیں۔ ایسا بندہ جو لوگوں کے کام آئے، ایسا بندہ جو صلہ رحمی کرے، ایسا بندہ جو دوسروں کا بوجھ بانٹے، اور ایسا بندہ جو ایسے لوگوں کو جن کے پاس کچھ نہیں ہے اپنی کمائی کا کچھ حصہ دے، اس کے بارے میں تو قسم اٹھا لی گئی تھی لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ وحدہ لا شریک آپ کو نہ ضائع کرے گا نہ رسوا کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ ابتدائی سیرت کی جھلکیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں ہمارے لیے باقاعدہ سبق اور درس موجود ہے، واعظ اور نصیحت موجود ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، صرف نام لینا، نام کا ورد کرنا، نام جپنا، اس نام کو اچھی طرح لکھوا لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جس کا یہ نام تھا اس کی سیرت کو اپنانا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جہاں پہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کا اختتام کیا تھا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بار سنا تو کیا کلام سنا، اور یہ بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی تقریر اسی موضوع پہ تھی، پہلی تقریر یہی تھی۔ ہم یاد رکھتے ہیں فلاں سیاستدان نے کیا کہا، اس نے فلاں حکمران نے اپنی تقریر میں کیا کہا، یہ فلاں نے فلاں موقع پہ کیا کہا۔ آئیے توجہ دلانا چاہتا ہوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، تھوڑی سی جو سستی اور کاہلی اور غفلت ہے میں اس کو آپ کے سامنے اپنی بھی اور آپ کی بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں یاد نہیں ہیں، لوگوں کی یاد ہیں، اللہ کے رسول کی تقریریں یاد نہیں ہیں۔ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کرنا، سلام کہنا، آتے گزرتے جاتے سلام کہنا، اسے عادت بنا لو۔ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام اس پہ جس کو آپ پہچانتے ہو یا نہیں بھی پہچانتے، سلام پہچان کے لیے نہیں ہے، پہچاننے والے نہ پہچاننے والے کو سلام کرنا۔ واطعموا الطعام، اور لوگوں کھانے کھلایا کرو۔ وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ کھانا کھا کے سوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پہ عرض کرتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ میرے جو گھر ہیں ان سے پتہ کرو، اگر کچھ ہے تو اس کو کھانے کے لیے لا کے دیا جائے۔ گھروں سے جواب آیا کہ ہمارے گھروں میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ ایک صحابی وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں اسے کھانا کھلاؤں گا۔ گھر لے گئے اور بیوی کو کہا مہمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کھانا اس کو کھلانا ہے۔ اس نے کہا کھانا تو اتنا ہے کہ مجھے اور ہمارے بچوں کو بھی کفایت نہ کرے، تو کیا کریں گے؟ کہا ایسا کرنا کہ جب ہم کھانا کھانے لگے تو آپ نے چراغ بجھا دینا ہے، ہم مہمان کے ساتھ ایسا پیش آئیں گے اسے پتہ چلے کہ یہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اندھیرے میں اسے پتہ نہ چلے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر آیت اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ میرے بندے خاص بندے، یہاں پہ صحابہ کا تذکرہ ہے، یہ سورہ حشر ہے، صحابہ کا تذکرہ ہے، ان کے ایمان کا تذکرہ ہے، ان کی عادتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں ضرورت کے باوجود دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہے ہماری تربیت۔
یہ ہے ہمارے لیے سبق ابتدائی طور پہ۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اس صحابی کو جو رات کو مہمان لے کے گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آ کے پہلے ہی بتا چکے تھے۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے رات اپنے مہمان کے ساتھ؟ اس نے واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اس عادت پہ، تیرے اس عمل پہ اللہ وحدہ لا شریک مسکرایا ہے، اللہ مسکرایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ بندے کو بلائیں گے اور پوچھیں گے میرے بندے ادھر آ میرے پاس، تجھے پتا ہے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ کہے گا اللہ تو تو رب العالمین ہے، پیاس اور تجھے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بندے میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ بھوک اور تو کھاتا پیتا ہی نہیں، بے نیاز ہے۔ میرے بندے مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے ان چیزوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے کہ کیا تجھے ایسے بندے کے بارے میں پتہ چلا تھا جسے پانی کی ضرورت ہو؟ اگر تو اسے پانی پلاتا مجھے اس کے پاس پاتا، اور اگر تو بھوکے کو کھانا کھلاتا مجھے اس کے پاس پاتا، اگر تو بے لباس کو لباس مہیا کرتا مجھے اس کے پاس پاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ کرو مہربانی تمہارے زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس وقت تک اس بندے کی مدد کرتا رہے۔ آئیے ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بخاری و مسلم اور حدیث کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو بندہ کسی مومن یا مسلمان کی دنیا کی کسی ایک مصیبت کو دور کرتا ہے، دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مکمل دور کرنا، ایک ہوتا ہے دور کرنے میں حصہ ڈالنا، اپنا تعاون کرنا کہ اس سے یہ مصیبت دور ہو جائے۔ تنگی، قربہ تنگی، دنیا کی اس میں کوئی تنگی آن پڑی ہے، وہ مقروض ہو گیا ہے، یا اسے لباس کی ضرورت ہے، یا اسے خوراک کی ضرورت ہے، یا اسے دوائیوں کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، یا اسے گھر کی ضرورت ہے، وہ تنگ ہے بیچارہ۔ اگر کسی نے اس کی اس تنگی کو، دنیا کی تنگی کو دور کیا، اللہ وحدہ لا شریک اس بندے سے قیامت کی تنگیوں کو دور کر دیں گے۔ دنیا کی تنگی قیامت کی تنگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، عشر عشیر بھی نہیں، 100واں 1000واں حصہ بھی نہیں۔ وہ دن کہ جب سورج سروں کے اتنے پاس ہوگا کہ لوگ اپنے پسینے میں اس قدر شرابور ہوں گے کہ پسینہ یا تو ٹخنوں تک، یا پھر گھٹنوں تک، یا پھر کمر تک، یا سینے تک، یا سر تک پہنچا ہوا ہوگا۔ اس قدر لوگ پسینے میں، یہ معمولی سی گرمی بلکہ جاتی ہوئی گرمی کے یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں، یہ جو حبس ہے، یہ جو تنگی ہے، سورج کی جو تپش ہے، جو گرمی ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ ہر بندہ بات کرتا ہے بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی ہے، جب سورج کا تیرے سر سے فاصلہ ہی نہیں ہوگا اور تو اپنے پسینے میں اس قدر شرابور ہوگا کہ پسینہ تیرے جسم کے کسی نہ کسی حصے تک پہنچ رہا ہوگا، اس وقت کی تنگی کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے۔ وہ جس دن بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کے سوچے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، نہ بھاگ سکتا ہوں، نہ سوالوں سے بھاگ سکتا ہوں،
نہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے بھاگ سکتا ہوں، نہ اپنے گناہوں کے اقرار سے بھاگ سکتا ہوں، نہ اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈال کے چھپا کے بہانہ لگا کے بھاگ سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے۔ اس وقت کی تنگی کا آپ اندازہ لگائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر اس مومن کے ساتھ وعدہ ہے جو دوسرے مومن کی مدد کرتا ہے، اس سے تنگی کو دور کرتا ہے، اللہ اس سے قیامت کی تنگیوں کو دور کرے گا۔ سیلاب زدگان بڑی تنگی میں وقت گزار رہے ہیں، معاون بنی ہے ان تنگیوں کو دور کرنے کی۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، حدیث کا اگلا حصہ، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی تنگ دست پہ آسانی کرے گا، کوئی تنگی میں ہے یا تنگ دست ہے، اس کے لیے آسانی کرے گا، اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی آسانی، آخرت میں بھی آسانی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے مومن کے لیے آسانی پیدا کرنی۔ اگر کوئی قرض خواہ ہے، کسی کو قرض دیا ہے اور وہ ٹائم پہ قرض لوٹا نہیں سکتا، یہ تعلیم اسلام کا حسن ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں تو اکثر لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو پیسے کسی کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ میں اس سے اضافی وصول کر سکوں، زیادہ لوں، سود کھاتے ہیں، خون نچوڑتے ہیں اگلے بندے کا، قرض دے کے ضرورت مند قرض مانگتا ہے، قرض دیا جاتا ہے، اس سے پیسے زیادہ وصول کیے جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اب اس نے مجھے دیا تھا، میں نے واپس تو کرنا ہے۔ اور ایسے لوگ طاقتور بھی ہوتے ہیں، چڑھائی بھی کرتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ قرض دیا ہے، اگر وہ واپس نہیں کر سکتا اس کے لیے آسانی پیدا کرو کہ کوئی بات نہیں، اب نہیں کر سکتے، ٹائم میں مہلت دے دو، اور جتنا ٹائم مہلت دیتا جائے گا نا، اللہ وحدہ لا شریک روزانہ اتنے پیسوں کے صدقے کا ثواب لکھتا جائے گا۔ لینے ہیں اس نے، دے نہیں دیے، آسانی پیدا کرے کہ کوئی بات نہیں، یکمشت نہیں دے سکتے، تھوڑے تھوڑے کر کے دے دو۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو معاف کر دے پھر اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھا نا، تنگ ہو گیا، دے نہیں سکتا، مجبور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے قرض سے پناہ مانگا کرتے ہیں، ان غلبۃ الدین، کہ اللہ قرض سے پناہ، قرض کا مجھ پہ غلبہ ہو جائے، قرض خواہ مجھ سے مطالبہ کرے، میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقروض آدمی جب وعدہ کرتا ہے نا تو وعدہ خلافی کر بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے، کہتا ہے اس ہفتے نہیں، اگلے ہفتے، آج نہیں کل۔ وعدہ اسے پتہ تو ہوتا ہے، لیکن وعدہ کرنا بھی اس کی مجبوری ہے، اور وعدہ پورا بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اس لیے میں قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ من یسر علی معسر، اگر ایسے لوگوں پہ آسانی کرو گے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ آپ پہ دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ لوگوں، کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، طاقتوروں کا ساتھ دینے والے بہت ہوتے ہیں، طاقتور قانون سے بھاگ جاتے ہیں، پیسے کے بل بوتے پہ اپنے آپ کو چھڑوا لیتے ہیں۔ طاقتوروں کے ساتھ کھڑا ہونا اس کی نہیں اجازت، کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے مجھے تلاش کرنا ہے نا تو مساکین میں تلاش کرو۔ پیغمبر کمزوروں کے ساتھ مجھے تلاش کرنا ہے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ زندہ رکھنا حالت مسکینی میں، دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، موت آئے حالت مسکینی میں، اور جب مجھے اٹھایا جائے نا تو میرے ارد گرد مسکین لوگ ہوں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، میرے گرد جن کا دائرہ ہو، جن کا گھیرا ہو، جن کا مجموعہ ہو، وہ لوگ مسکین ہو۔ مسکینوں کے ساتھ اگر کھڑے ہو تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اگر مسکین مجھے تلاش کرنا ہے مساکین کے پاس جا کے، مساکین میں مجھے تلاش کرو۔
ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، تنگی میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تنگی میں ان کا ساتھ دینا، اگر کہیں کسی کو کوئی ضرورت ہے اس کی کوئی چھوٹی موٹی سفارش کر دینا، بات کہہ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو دنیا و آخرت میں اللہ وحدہ لا شریک ہمارے بندوبست فرمائے گا۔ ومن ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا۔ پردہ پوشی، عیب چھپانا، عیب چھپانا، عیبوں پہ پردے ڈالنا، عزتیں اچھالنا، یہ ہمارا مشغلہ ہے آج کل۔ عزت اچھالنا ہمارا مشغلہ ہے۔ ایک کے پاس بیٹھے ہیں، دوسرے کے بارے میں بات نہ کی جائے، کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مومن بندے کے عیب تلاش کرتا ہے، ٹٹولتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کے عیب دنیا کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ بیٹھا رہے، اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ باعث رسوائی ہے کسی کے عیوب کو، کسی کی کمیوں کو، نقائص کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور مجلسوں میں، محفلوں میں بیٹھ کے مزے لینا ان باتوں کے کہ جس میں لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہوں، بلکہ خود عزتیں اچھالیں۔ جو عزت اچھال رہا ہے اس کی بات کو توجہ سے سنیں اور اس کی بات کو دل سے لگائیں۔ یاد رکھیے یہ کام آپ کے لیے باعث خجالت ہے، باعث ذلت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر نے فرمایا اللہ رسوا کرے گا۔ من ستر مسلمن، مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، اگر اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو بھی گئی ہے تو اسے چھپانا، ہاں اگر اسے سزا دلوانی ہے تو صحیح فورم پہ جانا۔ میں ایک کے بارے میں بیٹھ کے ادھر بات کرنے لگ جاؤں، میری اس بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ نہ میں اسے سزا دلوا رہا ہوں اور نہ ہی میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں، وہ ادھر موجود بھی نہیں ہے، یا تو میرے سامنے بیٹھا ہے نا، میں کہہ رہا ہوں تو نے یہ کیا، یہ غلط کا، یہ اصلاح ہے، یا میں کسی ایسے فورم پہ جا کے بات کر رہا ہوں جہاں میں اسے سزا دلوانا چاہتا ہوں کہ اس نے معاشرے میں رہتے ہوئے یہ غلطی کی ہے لہذا اسے سزا دی جائے۔ نہ اصلاح اس کی کرنا چاہتے ہو، نہ سزا اسے دلوانا چاہتے ہو، محض زبان سے کان تک، کان سے زبان تک، زبان سے کان تک، کان سے زبان تک، بس اتنا ہی۔ کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا، اجر بھی گیا، ثواب بھی گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رسوا بھی کرے گا۔ اگر چھپاؤ گے، پردہ پوشی کرو گے تو اللہ وحدہ لا شریک دنیا و آخرت میں تمہارے پردے وہ سلامت رکھے گا۔ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آخری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے، اپنے پاس بلائیں گے، بندہ اللہ کے پاس آئے گا، اللہ وحدہ لا شریک بندے کو بتائیں گے کہ یہ تیری اور میری بات ہے، اسے کوئی نہیں سن رہا، کوئی نہیں سن رہا۔ فلاں گناہ اقرار کرے گا میں نے کیا، فلاں غلطی، فلاں قصور، فلاں نافرمانی، اقرار کرتا چلا جائے گا، اقرار کرتا چلا جائے گا۔ اللہ اسے آخر میں کہے گا کہ میرے بندے میں نے دنیا میں بھی تیری غلطیوں پہ پردہ ڈالا، آج بھی تیرے سارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب بیدار ہوتے تو سورہ آل عمران کی آخری آیتیں تلاوت کرتے، ان آیتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اور قیامت کی رسوائی کیا ہے؟ اِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا وہ تو رسوا ہو۔ یہ ایک ہی جگہ کی آیتیں ہیں، جسے آگ میں داخل کر دیا اسے تو نے رسوا کر دیا۔ اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، قیامت کی رسوائی سے بچانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ صبح سویرے سویرے دن کی ابتدا میں تہجد کے وقت جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے یہ آیتیں تلاوت کرتے، اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا۔ ہمیں تو نسخہ بتا دیا ہے کہ تم لوگوں کی پردہ پوشی کرو، اللہ وحدہ لا شریک تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تمہارے گناہوں پہ، تمہارے عیوب پہ اللہ وحدہ لا شریک پردہ ڈالے گا۔
اور حدیث کا آخری ٹکڑا وہ دوسری حدیث کا بھی آخری ٹکڑا تھا جو میں نے پہلے سنائی ہے. اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. وقت ہے، مدد میں لگے رہیے، مدد سے ہاتھ نہ کھینچیے. بے کس لاچار لوگ وہ آپ کی مدد کے منتظر ہیں، کسی بھی طریقے سے انہیں مدد بہم پہنچائیے، ان تک پہنچائیے. اگر کوئی جا سکتا ہے تو جا کے ان کے حالات کا مشاہدہ کرے. سخت دلی کا کوئی آدمی شکار نہ ہو اس معاملے میں. نرم دلی، رحم دلی، جو کہ شیوہ مسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے بیعت کی، بیعت کرنے ہی لگا تھا کہ آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. اللہ کے پیغمبر ہاتھ پیچھے کر لیا، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور بات کا مجھے وعدہ دے. باقی باتوں کا تو وعدہ لے چکے، ایک اور بات کا مجھے وعدہ دے کہ جب تک زندہ رہو گے ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے. جب تک زندہ رہو گے. یہ بیعت کرتے ہوئے سے ابھی کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، میں نے بیعت اس چیز پر کی، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہ رہوں گا، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. یہ وقت ہے خیر خواہی کا، غمخواری کا، ہمدردی کا، مدد کا، تعاون کا، ان کا ساتھ دینے کا، انہیں تنگیوں سے چھڑوانے میں، تنگیوں سے ان کی جان چھڑوانے میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کا، اس تعاون کا حصہ بننے کا یہ وقت ہے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ.